ختم ہوئی، اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے تو مجذوب صاحب نے دروازے تک اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا. اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مفتی برہان الحق جا رہے ہیں. مفتی برہان الحق چند قدم چلے تھے کہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو مجذوب صاحب سے میں بھی تنہائی میں کچھ دعا کرا لوں، کچھ نصیحت حاصل کر لوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور بھاگ کر پھر حجرے میں داخل ہو گئے اور مجذوب صاحب سے فرماتے ہیں حضور میرے لیے نصیحت فرما دیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ ہی سے نصیحت لینا چاہتا ہو. تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کو قدم بقدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسئلہ کے آگے کوئی نیا مسئلہ نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسئلہ کے آگے. تکبیر، نعرہ رسالت، سید الانبیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت اور محبوبیت ملی کہ اس کے جلووں سے تاریخ کے صفحات روشن. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زبان مبارک میں اللہ نے اتنی تاثیر پیدا کی کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی. کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسی معمولی مولوی کا نام نہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے، اور ایک غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبوبیت اور مقبولیت کا ایک جلوہ ہے. کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت. اس کے مصنف حضرت علامہ مفتی علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی بڑے پائے کے مصنف. اعلیٰ حضرت نے جب مدرسہ منظر اسلام قائم کیا تو سب سے پہلے طالب علم کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے. جب فراغت کا سلسلہ جاری ہوا تو سب سے پہلے فارغ کی حیثیت سے آپ کی دستار بندی اور اعلیٰ حضرت کی ذات پر سب سے پہلی سوانح ہی کتاب جتنی شخصیت نے لکھی ہے تو وہ بھی علامہ ظفر الدین بہاری. حیات اعلیٰ حضرت کے لکھتے ہیں کہ بریلی شریف میں علم نجوم اور علم حیات کے ایک جانکار تھے علامہ غلام حسین بریلوی. علامہ غلام حسین بریلوی ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے بارش کب ہوگی. علم نجوم اور علم حیات میں ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ وہ موسم کا بالکل صحیح اندازہ بتا دیتے تھے. اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نبی علی شاہ کے دوست اور باپ کا دوست باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت ان کا بہت احترام کرتے تھے. ایک دن علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان دنوں بریلی شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کسان پانی کے لیے پریشان تھے، جانور بدحال تھے، انسان بھوکوں مر رہے تھے، ہر طرف سالی تھی اور پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت نے شایع نشان ان کا استقبال کیا، ان کی ضیافت فرمائی. پھر اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے. علامہ غلام حسین بریلوی نے پوری مضبوطی کے ساتھ آسمان کا مطالعہ کیا، ستاروں کا مطالعہ کیا، کاغذ پر ایک زائچہ اور نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، علم حیات کا ضابطہ بتا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ میرا زائچہ نہیں دیکھتے، آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، آپ ستاروں کی وضع